زبان کس طرح چھیل کے رکھ دیتی ہے، قرآن کہیں کہیں اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ تانا دینے کے انداز قرآن نے سکھائے نہیں، بتائے ہیں کہ ہم بچ سکیں۔ سکھایا غلطی سے نکل گیا تمہارا تو یہ ٹیپوں کا نظام ایسا خطرناک ہے، غلطی سے بھی جملہ نکل جائے، لو جی دیکھو مولانا نے کیا کہہ دیا۔ سچی بات ہے، اتنا زوال ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ میری بات ہوتی آگے پیچھے سے کاٹ کے میرے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوتے اور خود عاشق رسول بنے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی میں حیران ہوتا ہوں۔ آج کا میڈیا بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے، ان کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ کاٹ دیں گے بیچ میں، یاد نہیں، یہ کاٹ دیں گے، یہ نہیں ڈالیں گے۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، سوشل میڈیا گالیاں دے 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 دے، میں کہاں ٹکر ماروں جا کے، کہاں سے الفاظ لاؤں، کیسے دستک دوں کانوں کے دروازوں پر۔ اتنا فریب فراڈ، اتنا تو دجال بھی نہیں کرے گا جتنا یہ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے۔ مجھے رونا آتا ہے کہ میری قوم کس قدر زوال کا شکار ہو چکی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی باتوں میں سے بات یاد آ گئی۔ قریش کہنے لگے تو ایرانی ہے، ہم قریشی ہیں، اور سلمان وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، حالانکہ ایرانی تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی امرنی ان احب اربعۃ من اصحابی وانہ اخبرنی انہ یحبہم وعلی منہم وعلی منہم وعلی منہم۔ آپ کی برکت سے حدیث بھی یاد آ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میرے محبوب میں آپ کے 4 ساتھیوں سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ بھی ان سے پیار کریں، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے۔ 3 دفعہ یہ دہرایا کہ اے میرے محبوب میں آپ کے 4 ساتھیوں سے بہت پیار کرتا ہوں، لہٰذا آپ بھی ان سے پیار کریں، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے۔ علی، ابو ذر، سلمان، مقداد رضی اللہ تعالی عنہ۔ سلمان فارسی کو تانا ٹھوکا، کتھو آ گیا ایرانی قریشی۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، میں تو ایرانی بھی نہیں ہوں، میں تو خلقت من نطفۃ نتنہ نجسہ، میں تو ایک ناپاک پانی سے بنا ہوں۔ ثم اعود جیفۃ منتنہ، پھر مرنے کے بعد میرا جسم بدبودار ایک میت بن جائے گا۔ ثم اقوم لرب العالمین، پھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ فإن ثقلت موازینی فأنا کریم وإن خفت موازینی فأنا لعیم، پھر اس دن اگر میری نیکیاں بڑھ گئیں تو میں عزت دار ہوں، تم جو مرضی کہو مجھے پرواہ نہیں، اور اگر میری نیکیاں گھٹ گئیں تو میں ذلیل و خوار ہوں، پھر جو بھی کہتے ہو اس سے زیادہ کا حقدار ہوں۔ یہی کچھ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ ایک آدمی نے ان کو گالیاں نکالی، چپ کر کے سنتے رہے، وہ گالیاں دیتا رہا، یہ سنتے رہے۔ جب وہ اپنا زور لا کے تھک بیٹھا، بھئی ہوں سٹاک مک گیا، ان کے تھکر ڈنگا لی، فرمانے لگے بیٹا میرے سامنے ایک گھاٹی آ رہی ہے، میرے سامنے گھاٹی آ رہی ہے، اگر میں پار کر گیا تو تیری گالیوں کی پرواہ نہیں، اور اگر میں گر گیا تو جو تو نے کہا ہے میں اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں۔ تو میں نے یہ دونوں باتیں اپنے پلے باندھ لی، لہٰذا میں کبھی جواب نہیں دیا کرتا ہوں۔ بہتان ہے بہتان، میں جواب نہیں دیتا ہوں۔ اگر میرے نیکیوں کے پلڑے وزنی ہو گئے تو پھر مجھے اس سارے بکواسات کی پرواہ نہیں ہے، اور اگر گھٹ گئے اللہ نہ کرے تو پھر جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں، اور اگر میں وہ گھاٹی پار کر گیا تو پھر مجھے لوگوں کی گالیوں کی پرواہ نہیں، اور اگر میں گر گیا تو جتنا کہہ رہے ہیں میں اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں۔ سہاگن وہ ہے جسے پیا چاہ لے، کامیاب وہ ہے جسے اللہ کامیاب قرار دے، پسندیدہ وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول پسند کر لے۔ لوگ تو معیار نہیں، لوگ تو معیار نہیں ہیں۔
ایک میٹرک کی کہانی یاد آ گئی. انگریزی کی 2 کتابیں ہوتی تھیں، ایک بڑی ایک چھوٹی. اس چھوٹی کتاب میں چھوٹی چھوٹی کہانی ہوتی تھی. تو اس کی ساری تصویریں میرے سامنے آ گئیں کہ باپ بیٹا جا رہے تھے، باپ گدھے پہ سوار تھا، بیٹا ساتھ چل رہا تھا. تو کچھ لوگ کھڑے تھے کہنے کہ دیکھو کیسا ظالم باپ ہے، معصوم بچے کو چلائے ہوا خود اوپر بیٹھا ہوا. انہوں نے کہا پتر تو اتے آ جا، میں ہیٹھاں لے جانا. اس نے بیٹے کو بٹھایا، خود چل پڑا. آگے گئے تو کچھ لوگ کھڑے تھے، یا دیکھو یہ کیسا نافرمان بیٹا ہے، بیٹا اوپر بیٹھا ہے، باپ پیدل چل رہا ہے. انہوں نے کہا ابا ہوں کہ آپ دونوں چڑھ جانے ہیں. تو دونوں چڑھ گئے. آگے گئے تو کچھ لوگ کھڑے تھے کہنے کہ دیکھو کیسے ظالم لوگ ہیں، بیچارے کمزور سے گدھے پر 2 چڑھے ہوئے ہیں. کہ ابا ہوں کہ پتر آپ نالے دے پیدل ہی ٹرنے ہیں. دونوں پیدل چل پڑے. آگے گئے تو کچھ لوگ کھڑے تھے کہنے کہ دیکھو کیسے پاگل ہیں، سواری ہاتھ میں اور پیدل چل رہے ہیں. کہ ابا ہوں کہ ابا کہ پتر چوہنے تو ادو تو چاہتے دو میں چہنا. دونوں نے گدھا اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. وہ یہ سارا تصویر کے ساتھ وہ کہانی تھی جو میں نے 69 میں میٹرک کیا تھا. تو مجھے وہ ساری یاد آ گئی، ایسے لمحہ و لمحہ. تو آخری تصویر تھی، باپ بیٹے نے گدھے کو اٹھایا ہوا تھا اور جا رہے تھے. اس لیے لوگوں گالیاں دیں، کان بند رکھو، برا بھلا کہیں کان بند رکھو، ورنہ تمہیں گدھے سر پہ اٹھانے پڑیں گے. اور اپنے عیب ڈھونڈتے رہو، اوروں کی خوبیاں دیکھتے رہو. اپنے عیب ڈھونڈتے رہو، اوروں کی خوبیاں ڈھونڈتے رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عزت دے گا کہ ایک دن یہ گالیاں دینے والے ذلیل و خوار ہوں گے.